فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل فكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ تعالی نے آیات میں فرمایا کہ نبی پر جائز کام پر عمل کرنے میں اور اللہ نے اس کے لیے جو مقدر کر دیا ہو اس پر عمل کرنے میں کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا نبی کو۔ اور پہلے بھی پیغمبروں کی یہ سنت رہی ہے کہ جو کام ان کے لیے جائز ہوتا ہے یا اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہو جاتا ہے تو اس کے کرنے میں وہ کسی سے گھبراتے نہیں ہیں، اللہ کے اس حکم کو کر دیتے ہیں۔ یہاں بھی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کا جو مسئلہ ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر کر دیا تھا جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ وحی آئی تھی، اور دوسرا کہ یہ بالکل جائز کام تھا، لہذا پیغمبر کو اس کے کرنے میں کسی قسم کا کوئی حرج اور کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لوگوں کا اس میں خیال نہیں کرنا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ بھی دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، حالانکہ یہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ حکیم محمد تھانوی رحم اللہ سے کسی نے کہا کہ جب سے داڑھی رکھی ہے لوگ یوں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، فرمایا تم کوئی لگائی تھوڑی ہو، تم بھی تو لوگ ہو، ان کی بات سے کیوں متاثر ہوتے ہو؟ یہ پیغمبروں کی سنت ہے، یہ طریقہ کار ہے پیغمبروں کا کسی جائز کام پر۔ ہاں اگر ایسا کام ہے جو مسلط کے خلاف ہے، یہ ایک الگ چیز ہے تو جائز، ایک کرنے میں لوگوں کو اشکال ہوتا ہے یا لوگوں کی گمراہی کا خطرہ ہے تو وہ نہ کام کرے۔ جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو منہدم نہیں فرمایا، تمنا فرمائی کہ اے عائشہ اگر تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میں خانہ کعبہ کو دوبارہ بناتا اور حتیم کو شامل کر دیتا، 2 دروازے بناتا، ایک سے لوگ آتے اندر نماز پڑھتے، دوسرے سے نکلتے۔ لیکن تیری قوم نئی ابھی مسلمان ہوئی ہے تو ان کو یہ خیال ہوگا کہ مکہ شریف پر جو ہے جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبضہ ہو تو آپ نے اللہ کا گھر گرا دیا۔ اب یہ کام تو جائز مصلحت نہیں تھی، لیکن یہاں جو مسئلہ ہے کہ پیغمبر ایک بات بتائے تو اب اس کو قول اور عمل کے ذریعے اس کی تائید بھی کرے۔ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ جو شان پیغمبری کے خلاف کام نہیں تھا اللہ تعالی نے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا۔ تو آج آپ نمازوں میں بھول رہے ہیں، آپ پر جادو کا اثر ہو گیا، یہ شان پیغمبری کے خلاف نہیں ہے، آپ پر جادو کا اثر ہو گیا، آپ نمازوں میں بھول گئے، نماز کم پڑھ دی کبھی زیادہ پڑھ دی، اور ایسے بہت سے کام جو شان پیغمبری کے خلاف نہیں تھے، جو شان پیغمبری کے خلاف تھے وہ صحابہ کرام سے اللہ نے کروائے۔ حضرت مفتی وصاف فرماتے تھے ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ صحابہ سے کرائے تاکہ عملی طور پر جو نظریہ ہے اسلام کا وہ عملی طور پر اس کا نفاذ امت کے سامنے آ جائے۔ اب یہ جو متبنہ ہے یہ متبنہ حقیقی اولاد نہیں ہے، جب حقیقی اولاد نہیں تو حقیقی اولاد والے احکام اس پر جاری نہیں ہوں گے، نہ وہ وراثت کے اندر حصے دار بنے گا، نہ اس کی بیوی حرام ہوگی، نہ دوسرے بھی جتنے بھی معاملات ہیں محرموں کے معاملات ہیں اس کے لیے محرم نہیں ہوں گے، اس کے جتنے بھی عزیز و اقارب رشتہ دار جو اس کے لیے محرم آدمی کے لیے اس کے متبنہ کے لیے وہ نہیں ہوں گے۔ تو اس پر یہ جو ایک نظریہ تھا اس نظریے پر اللہ نے پیغمبر کے ذریعے عمل کرایا۔ زید کی بیوی سے اب یہ ایک مضبوط بات ہو گئی، قیامت تک کے لیے بات ہو گئی، لہذا آج بڑے دیدہ دلیری سے مفتی اس بات کا فتویٰ دے دیتا ہے کہ متبنہ جو ہے تو لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس کے ساتھ اس کے باپ اصل باپ کا نام لکھا جائے، بڑے اس سے اہم، اور اس کو قطعاً اجازت نہیں ہے کہ اس کے باپ کا نام تبدیل کرے۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ منہ بولا باپ اور منہ بولا بیٹا، منہ بولا یعنی ذرا منہ سے بات ہے یہ۔ تو یہ
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ نے سنت بتا دی، اس کے بعد جو تان و تشنیع کر رہے تو لہذا تان و تشنیع کے نبی خیال نہیں کرتے کہ لوگ ہم پر تان کریں گے، یہ کریں گے، انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ اور بعد میں ہوتا یہ ہے کہ تان و تشنیع ختم ہو جاتی ہے، تان و تشنیع والے بھی ختم ہو جاتے ہیں اور حکم چمکتا ہے۔ آج دیکھو، آج اس حکم میں کوئی تان و تشنیع نہیں ہے، کیونکہ اتنا مضبوط بات ہو چکی ہے کہ اس پر عمل کرنے میں کوئی تان و تشنیع کا کوئی شائبہ بھی نہیں رہ گیا۔ اس وقت تھی لیکن پیغمبر سے اللہ نے کام کرایا، اور پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تان کرنے والوں کو جواب دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی مرد کے باپ ہی نہیں ہے، یعنی ان کا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں۔ جب بیٹا ہی نہیں ہے تب بہو اور اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ماکانہ آبا حدم رجالکم، کسی مرد کے باپ ہی نہیں ہے۔ آپ کے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے 3 بیٹے ہوئے، طیب، طاہر، قاسم، اور وہ بچپن میں فوت ہو گئے۔ حضرت ماریہ قبطیہ سے ابراہیم فوت ہوئے، شیر خاری کے زمانے میں، دودھ پیتے کے زمانے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ کسی مرد کے باپ ہی نہیں ہیں۔ ہاں، روحانی باپ ہے، رسول اللہ کے رسول ہے، کیونکہ رسول روحانی باپ ہوتا ہے، کیونکہ جہاں پر وہ آیت ہے نبی اولا بالمؤمنین، وہاں ایک روایت میں وہ ابو لہم وازواج امہاتہم، اور ان کی بیویاں مائیں ہیں اور وہ ان کا باپ ہوتا ہے۔ ابوت روحانی حاصل ہوتی ہے امت پر، لیکن ابوت جسمانی کسی مرد پر حاصل نہیں ہے۔ ہاں، بچیاں تھیں اور آگے ان کے اولاد، اس لیے واحد فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون ہے، جسے عورت کا نسب مرد کے نسب پر غالب ہے، عورت کا نسب مرد کے نسب پر غالب ہے، ورنہ سب علوی کہلائے علی کو اولاد ہونے کی وجہ سے۔ لیکن کیوں کراتے ہیں؟ فاطمہ زہرا کا نسب غالب، علوی وہ ہیں جو دوسری بیویوں کے، اور علوی بھی اہل بیت میں سے شمار ہوتے ہیں، لہذا ان پر بھی وہی حکم ہے صدقہ خیرات کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی مرد کے باپ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے، خاتم النبی۔ میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صاحب تو چاہتے تھے میرا بیٹا ہو، اس لیے آپ نے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر بے دکھ کا اظہار فرمایا۔ بخاری شریف میں آتا ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے فرمایا اے ابراہیم تیری فراق سے ہم غمگین ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت کا عقیدہ بچا لیا، امت کو بچا لیا، کیونکہ پیغمبر کا جو اولاد ہوتی ہے، جو مرد، جو بیٹا ہوتا ہے، اس میں باپ کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ اب دیکھو، اہل بیت میں سے، مردوں میں اگر اہل بیت میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ رہ گئے تھے، یہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ ہے، وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت حمزہ تو پہلے انتقال کر گئے۔ اب حضرت علی کا ساتھ کیا کیا لوگوں نے؟ خدا تک بنا ڈالا۔ اگر آپ کی اپنی اولاد ہوتی، لڑکے ہوتے، تو لوگ ان کو بھی پیغمبر بنا دیتے۔ اللہ تعالی نے عقیدہ ہی بچا لیا سب کا، کیونکہ بیٹے میں باپ کی کچھ نہ کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، تو ان کو نبی بنا دیتے، بھی نبی کا بیٹا نبی، جیسے پیر کا بیٹا پیر، جانشینی دے دیتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ مرد کے باپ ہی نہیں ہے تو پھر ہاں روحانی ابوت حاصل ہے، ولاکن رسول اللہ خاتم النبی۔ تو ما کان علی النبی من حرج، نہیں ہے نبی پر کوئی حرج اور تنگی، فیما فرض اللہ علیہ، جو اللہ نے ان کے لیے مقدر کر دیا۔ فرض سے مراد مقدر، ان کی تقدیر میں جیسے وہی آ گئی تھی، اس میں کوئی حرج نہیں عمل کرنے۔ سنت اللہ، یہ اللہ کی سنت ہے، فی الذین خلو من قبل، ان لوگوں، ان نبیوں میں بھی جو پہلے گزر چکے ہیں۔ کان امر اللہ قدر مقدورہ، اور اللہ کا جو حکم ہوتا ہے جو ہو کر رہتا ہے، قدر مقدورہ، مقرر، قدر مقدورہ، پہلے سے مقرر ہوتا ہے، وہ ہو کر رہتا ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی رسالت کو پہنچایا، جو بات تھی کھل کر کہہ دی، اس میں کسی کا خوف نہیں کیا۔ یہ نبی خصوصیت ہوتی ہے، فصدع بما، کھل کر بتا دیں، آپ کوئی پرواہ نہ کریں۔ اگر لگی لپٹی ہوتی تو پھر
رسم و رواج اور کفر اور شرک اور بدعات کا خاتمہ ہی نہیں ہو سکتا. یہ لگی لپٹی بات سے تو کبھی خاتمہ نہیں ہوتا، اس میں تو آپریشن کرنا پڑتا ہے صاف صاف، تب جا کر گول مول بات سے تھوڑی ہوتا ہے. یخشونہ، اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون احد الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کس سے نہیں ڈرتے. وکفا باللہ حسیبا، اور اللہ کافی حساب لینے والا. آپ امتحان دینے والوں کی پرواہ نہ کریں، اللہ خود سب کا حساب لے گا. ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ ہی نہیں ہے. جب باپ ہی نہیں ہے تو پھر بیٹا اور آگے بہو اور یہ سارے معاملات ہی نہیں ہیں. ولاکن رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول ہیں. ابوت روحانی حاصل ہے، ابوت جسمانی نہیں، تم مردوں پر روحانی حاصل ہے. وہ خاتم النبیین، اور نبیوں کی ختم ہے، ختم مہر ہے، مہر نبوت. خاتم، یہ خاتم بھی پڑھا گیا، خاتم دو قراءتیں. خاتم النبی، نبیوں کو مہر، مہر ہوتی جو آخر میں مضمون کے لگائی جاتی ہے، جس پر مضمون بند ہو جاتا ہے. یعنی آپ کے آنے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، آپ نے آ کر مہر لگا دی، بس اب ختم. اور آپ نے احادیث صحیحہ متواترہ متکاثرہ ان میں وضاحت کے فرمانا، ان خاتم النبیین لا نبی بعدی، لا نبی بعدی کہہ کر خاتم النبیین کی تشریح رسول نے کر دی کہ خاتم النبیین کا مطلب لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں. اور آپ نے فرمایا کہ بخاری میں آتا ہے کہ ایک محل ہے جس کو دیکھنے والے اس کے حسن پر فریفتہ ہیں، لیکن ایک جو ہے وہ اینٹ کی جگہ خالی ہے. فرمایا وہ اینٹ ہوں، وہ ہم نبیوں کا محل ہے. یعنی وہ عمارت جو انبیاء علیہ السلام کی عمارت ہے پوری ہو گئی، تمام جلال و جمال کمال سب آپ پر ختم ہو گئے، بس اب آپ کچھ نہیں ہے. خاتم النبیین دوسری قرات ہے، خاتم ختم کرنے والا، میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں. تو خاتم اور خاتم دونوں طرح کی قرات کی گئی، خاتم النبیین خاتم النبیین. لہذا یہ بڑا اہم عقیدہ ہے، بلکہ آپ کے سارے کمالات کا محافظ یہی ہے. اگر یہ عقیدہ اسلام میں سے اور اس دین میں سے نکال دیا تو پھر آپ کے کمالات تا قیامت کیسے رہیں گے بتائیے؟ بیچ میں اور لوگ آتے رہیں گے. آپ کے کمالات کا یہی عقیدہ محافظ ہے اصل میں، ختم نبوت کا عقیدہ کہ آپ خاتم النبیین ہیں، لہذا آپ کے کمالات تا قیامت ہے، آپ کی نبوت تا قیامت ہے، آپ کی تعلیمات تا قیامت ہے، آپ کی کتاب تا قیامت ہے، آپ کی تشریحات تا قیامت ہے، آپ کے اعمال تا قیامت ہے. اگر یہ بیچ میں نکال دیں تو ایڈیشنیں ہوتی رہیں گی. اس لیے ختم نبوت کا عقیدہ ایک اہم ترین عقیدہ ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں، جس زمانے میں مدینے سے باہر نکلنا مشکل تھا، باہر نکلنا، کیونکہ پورے عرب کے اندر فتنہ پیدا ہو گیا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد، اور ارتداد کا فتنہ تیزی سے بڑھ رہا تھا، اور خبریں آ رہی تھی. مدینہ ایسی معصور ہو گیا جیسے غزوہ احزاب میں ہوا، اسی طرح یعنی مدینہ میں لوگ رہ گئے ارد گرد، عجیب عجیب خبریں آ رہی تھی گاؤں سے، دیہاتوں سے، عرابیوں کی اور دوسروں کی عجیب عجیب خبریں آ رہی، مرتد ہو رہے تھے. لیکن سیدنا صدیق اکبر اس زمانے میں صحابہ سے کہا کہ مسیلمہ کذاب جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے، چلو نکلو ان کے خلاف. عجیب بات ہے. صحابہ نے کہا کہ یہ مسلط یہ اس وقت مدینے کی حفاظت کی ضرورت ہے. نے فرمایا اگر ازواج مطہرات کو جو ہے وہ مدینہ کے جو ہے وہ ان کی لاشیں ازواج مطہرات کی بھی یہاں پڑیں اور شہید ہو جائیں لوگ، مجھے پھر بھی پرواہ نہیں ہے. میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں کوئی کمپرومائز کرنے والا نہیں ہوں. اور وہی جب فوجیں گئیں تو روب طاری ہو گیا پورے عرب پر کہ ہو، یعنی کتنی مضبوط لوگ ہیں اندر، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، کہ فوج بھیج دی. اور پھر مسیلمہ کذاب کا جب کام ہو گیا اور وہ قتل ہو گیا تو اس کے بعد سارے فتنے سرد ہو گئے. یعنی گویا کہ فتنوں میں بڑا فتنہ بھی یہی تھا. عجیب بات ہے. یعنی اس میں ایک نئی بات جو ذہن میں آئی ابھی اللہ تعالی نے ڈالی کہ اتنے فتنے تھے، ان میں مسیلمہ کذاب کے خلاف جو ہے نا وہ تلوار اٹھائی گئی، اور وہ جب مرا
تو فتنے سارے ختم ہو گئے ساتھی. معلوم کا آج بھی جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں مرزائی، یہی سب سے بڑا فتنہ ہے. اگر یہ فتنہ کے سر کو بھی ہو جائے تو سارے فتنے ختم ہو جائیں. سب انہی کی گود میں پل رہے ہیں. یہ ہے خاتم النبیین. یہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا اس وقت. ایک سفر میں مجھے کسی نے کہا جی وہ مجھے تو پتہ نہیں تھا مرزائی ہے، تو کہنے لگا کہ جی یہ مولویوں کا بنایا ہوا عقیدہ ہے کہ جی. تو میں نے یہ جب بیان کیا یہ ایسے مجلس میں، مجھے تو پتہ نہیں تھا. اس نے کہ جی یہ تو 14ویں صدی کے مولویوں کا بنایا ہوا ہے کہ جی ختم نبوت العقیدہ. یہ کہا تو میں نے کہا سیدنا صدیق اکبر کون سی صدی کے تھے جن نے تلوار اٹھائی تھی؟ پھر بولتی بند ہو گئی. بعد میں نے سب سے پوچھا کون تھا؟ کہتے مرزائی تم کو پہلے بتانا تھا، کم وقت بیٹھنے ہی نہ دیتے. یہ ہے تو خاتم النبیین. خاتم اگر خاتم بھی لفظ ہو مہر کے معنی میں تو آپ نے اس کی تشریح کر دی. لا نبی آبادی انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، میرے بات کوئی نبی نہیں. مہر ختم ہے آپ پر، یعنی سب ختم ہے. بعض لوگ جو ہے نا وہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ منسوخ کر دیتے ہیں کہ جو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ختم کا قائل نہیں تھے. نعوذ، ایسا کچھ نہیں ہے. انہوں نے صرف اتنی بات کی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت تھی وہ ختم نبوت ظاہری بھی تھی اور باطنی بھی تھی، یعنی کمالات بھی آپ پر سارے ختم تھے، اور ظاہری بھی تھی کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور کمالات بھی آپ پر سارے ختم ہیں. کوئی کمال باقی نہیں رہا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ دے دیا گیا. لہذا آس الناس، امل الناس، اج الناس، اکمل الناس، جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں اس میں تفضیل کا صیغہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتا ہے. تمام کمالات میں کمال، جمال، جلال سب کچھ آپ کو حاصل تھا. اب مرزا قادیانی نے 50 سال کی عمر کے بعد دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں، ذلی نبی ہوں، بروزی اور ذلی نبی ہوں. بروزی اور ذلی نبی کا مطلب وہ کہتا ہے میں رسول اللہ کا سایہ ہوں. آپ خاتم وہ تو آپ ہیں، ختم النبیین تو آپ ہی ہیں، لیکن میں ان کا سایہ ہوں، اور سایہ جو ہے وہ اصل سے جدا نہیں ہو. یہ کہا اور پھر آگے مثال دی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتو اور سایہ تھے. عجیب ہے. یہ بات براہین قاطعہ میں کہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول وسلم کی نبوت تو مستقل نہ ہوئی، وہ تو پھر ابراہیم السلام کا اصل مستقل ہوئے. یہ سب بالکل غلط بات ہے. کوئی ذلی، بروزی، حقیقی، غیر حقیقی آپ کے بعد کوئی نبوت ہے ہی نہیں. عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئیں گے تو وہ بھی ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے. وہ نبی بن کر پہلے آ چکے ہیں. اللہ فرمایا ہم نے بنی اسرائیل کی طرف بنا کر بھیجا، وہ بنے نبی بن کر آ چکے ہیں. ان کی نبوت کا زمانہ اور کار نبوت اس سے پورا ہو گیا. اب آپ کار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو انجام دینے کے لیے آئیں گے. جس طرح علماء کرام نیابت کر رہے ہیں تو اس صلی اللہ علیہ وسلم بھی نیابت کریں گے آ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ بطور نبی نہیں آئیں گے، وہ بھی امتی ہوں گے. جو آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسع الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے میری اتباع کے بغیر ان کو چارہ نہیں تھا. لہٰذا یہ عیسیٰ السلام کی مثال دینا، یہ عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قیاس کرنا بالکل غلط ہے. عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سے نبی آئے تھے، اور نبی جو ہے بنی اسرائیل کی طرف تھے، اور اللہ نے پھر آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، اور اب اس دین حق اور کی تائید کے لیے وہ زمین پر اتریں گے، لیکن وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے. اسی شریعت کی اتباع کریں گے اور اسی کو آگے چلائیں گے. یہی قرآن، یہی حدیث، یہی فقہ، اسی کو امت کے اندر نافذ کریں گے. اللہ تعالیٰ کی اس میں مسئلہ تو اللہ تعالیٰ کے اپنے معاملات. تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین. اس لیے عقیدہ ختم نبوت کی خوب حفاظت کرنی چاہیے. لوگوں کی باتوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. دوسرے ملکوں میں ان کی بڑی عجیب و غریب کوششیں ہوتی ہیں اور اشکالات اور اس قسم کے وہ کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے.
تاکہ انسان کیوں خام خواہ ایک پکی ٹھکی چیز میں اپنے آپ کو تشویش میں ڈالے، پھر علماء کے پیچھے دوڑتا ہے، لو جی یوں ہے، یہاں ہے، یہ ہے، جی وہ ہے۔ وقال اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، کس کو نبوت دینی تھی اور کس کو نہیں دینی تھی، اور نبی سے کون سا کام کرانا تھا کون سا نہیں کرانا تھا، تو میں اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔